السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ان چیزوں کو بتا رہا ہوں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن جان بوجھ کر قے کرنے سے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد رہتے ہوئے کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ یاد ہے اور پھر کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت یا کسی کو چھونے سے انزال ہو جانے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا اور کچے گیہوں کا دانہ وغیرہ، اگر ان سب چیزوں کو نگل جانے سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان، عود وغیرہ کا دھواں قصدن جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان، عود اور اسی طریقے سے کہ دھوئیں کو جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچانے سے، بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر یہ خیال آیا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، پھر قصدن کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بھول سے کھا لیا، اس کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں اور اس نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، مگر اس کھانے کے بعد پھر سوچا کہ میں نے اب کھا لیا ہے اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ وہ کھا لیتا ہے تو اب یہ جان بوجھ کر کھانا ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی۔ رات سمجھ کر صبح صادق جس سمے سائرن بجتا ہے اور آپ اعلان ہوتا ہے کہ آپ سحری نہ کھائیں اور افطار کی نیت کر لیں، وہ اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق کے بعد کا وقت ہے، اور اس سے پہلے کا جو صادق سے پہلے کا ہے، تو اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں سحری کھا سکتے ہیں، اس کے بعد والا وقت اس میں سحری نہیں کھا سکتے۔ اور کسی نے اس طرح سحری کھا لیا بعد میں اور فجر کی اذان کا نماز کا وقت ہو چکا تھا تو اس میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ گیا۔ دن باقی تھا، مگر غلطی سے کچھ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا، افطار کر لیا۔ دن باقی تھا، ابھی یہ روزہ کے لیے جو اذان نہیں ہوئی تھی یا سائرن نہیں بجا تھا، دن باقی تھا اور کسی نے سوچا کہ سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا ہے اور افطار کا وقت ہو گیا، افطار کر لیا، اور اس کو پتہ چلا نہیں افطار کا وقت نہیں ہوا تھا اور ابھی میں نے پہلے کھا لیا، تو اس طرح کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں۔ جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے متواتر رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ ہو گیا تو پھر سے متواتر 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر 60 روزے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ تو تھا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا یا پھر کوئلے وغیرہ سے دانت صاف کرنا، ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا، آپ پہ غسل واجب ہے، اب حالت جنابت میں ہیں، آپ پہ غسل واجب ہے، نہانا ضروری ہے، اور آپ تمام دن اسی حالت میں رہیں تو اس سے روزہ ٹوٹا نہیں، روزہ مکروہ ہو گیا۔ چیڑا لگوانا جیسے زخم ہو گیا، زخم میں چیڑا لگوائے ہیں، یا پھر کسی کو خون ڈونیٹ کرنا، خون مریض کے لیے اپنا خون دینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا جو ہر حال میں حرام ہے۔ غیبت کسی کی غیبت کرنا جو ہر حال میں حرام ہے، تو اس سے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہوتا ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، وہ تو ہر حال میں، ہمیشہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور شام ہوتے آتے اس کی حالت بہت غیر ہو گئی، بہت زیادہ وہ لاغر ہو گئے، کمزوری ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری بات بتائی تو آپ نے کٹورا دیا اور کہا اس سے قے کروا کے لاؤ۔ جس سے قے کرایا گیا، الٹی کروائی گئی، اس کٹورے کے اندر اس کو لایا گیا تو اس کے اندر گوشت کے وہ ٹکڑے تھے اور گوشت کے ریشے تھے اور تازہ خون تھا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس نے حلال چیز پہ جو ہے روزے کی نیت کی تھی، مگر افطار حرام چیز سے کیا، یعنی کہ غیبت کیا اس نے، اور غیبت کرنا ایسا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے جیسا کہ اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو یہ اتنا خطرناک چیز ہے غیبت، اور غیبت سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مکروہ ہوتا ہے، مگر یہ بہت خطرناک چیز اور یہ حرام ہے۔ روزہ میں لڑنا جھگڑنا، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اس میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو دی جائے یا کسی جانور کو یا کسی بے جان کو یا کسی چیز کو بھی گالی دیا، لڑنے سے، جھگڑنے سے، چلانے سے، گالی بکنے سے، جو ہے کسی کو تانا مسئلہ دینے سے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا روزہ کن چیزوں سے جو ہے جو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں وہ چیزیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ میں ان چیزوں کو بتا رہا ہوں جس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر یا مونچھ میں تیل لگانے سے، سر میں تیل لگائے ہیں یا مونچھوں پہ تیل لگائے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو سونگھنے سے، عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، گرمی کی شدت ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے بہت زیادہ گرمی کی شدت ہے تو ایک دفعہ غسل کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر بار بار نہیں۔ یہ کس کو آدمی بات جو ہے عادت بنا لے کہ بار بار وہ جو ہے باتھ روم میں جائے اور نہا لے، بار بار باتھ روم میں جا نہا لے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، مگر جو ہے اگر گرمی لگ رہی تو ایک جو ہے نہانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے بھی، کسی قسم کا بھی انجیکشن لگانے سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ حلق میں بلا اختیار دھواں یا گرد غبار یا مکھی وغیرہ کے چلے جانے سے، آپ حلق میں جو ہے آپ کو جو چل رہے تھے اور اب مکھی جو ہے آپ کے حلق میں چلا گیا، کوئی کیڑا چلا گیا یا پھر اس طریقے سے دھول مٹی سب چلا گیا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ بلا اختیار تھے، تو اس سے بھی روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کان میں پانی بلا ارادہ چلا جانا، کان میں پانی آپ نہا رہے تھے، آپ کا ارادہ نہیں تھا کان میں پانی جو ہے ڈالنے کا، مگر چلا گیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو کان میں پانی جو بلا ارادہ جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے آ جانے سے، خود بخود قے آ گیا، خود بخود الٹی آ گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا، سوتے ہوئے جو ہے آپ کو غسل کی حاجت کا ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خواب میں صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہ دیا، اس حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ آپ نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا اور اس میں جو ہے آپ پر غسل واجب ہو گیا اور آپ کو غسل جو ہے صبح صادق سے پہلے کرنا تھا، یعنی فجر کی اذان کے وقت، جو اذان کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو غسل کر کے پاک ہونا تھا، مگر آپ نہیں ہو پائے اور اسی صورت میں جو ہے افطار جو ہے سحری کا وقت ہو گیا اور سحری کے بعد آپ نے روزے کی نیت کر لی تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا اور اس سے روزہ ہو جائے گا۔ اگر بیوی اپنے خاوند یا نوکر کے غصہ کی وجہ سے، اگر گھر میں کوئی عورت ہے اور گھر میں کوئی کھانا بناتی ہے اور گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بہت سخت مزاج ہے، اس کا شوہر ہو، اس کا ابا ہو، اس کا بھائی ہو، جو اس پر جو ہے بہت سختی سے پیش آتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اس کے غصے کا، تو اس صورت میں اگر وہ عورت کھانا بنا رہی ہے تو نمک دیکھنے میں کہ نمک زیادہ کم پہ جو ہے اس کے گھر والے، اس کے باپ یا شوہر یا بھائی کوئی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے تو وہ نمک چکھنے کے لیے تھوڑا سا زبان پہ رکھے فوراً تھوک دے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا اور زیادہ شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔